دوستوں اتنا مرتبہ پھر بلدیہ ٹاؤن کا جو کیس ہے، لاوارث جل کر شہید ہونے والوں کے لیے ایک ایسا ناسور بنا ہوا ہے ان کے اہل خانہ کے لیے، اور آج بھی ان کی کہیں نہیں سنی جا رہی۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو مالکان تھے، ارشد بہائی اور شاہد بہائی، یہ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ فیکٹری جلنے کے بعد، لوگوں کے مرنے کے بعد، دروازے بند کروانے کے بعد، یہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ بھی بتاتا ہوں آگے چل کے۔ لیکن ایک بات جو سب سے بڑی اور اہم ہے کہ 260 لوگوں کی جل کر شہید ہونے کی اب کہیں کوئی انویسٹیگیشن باقی نہیں رہی۔ یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس بات میں تو اس سے پہلے الطاف گروپ پہ بھی بہت دھڑلے کے ساتھ الزام لگایا گیا اور فیکٹری مالکان کو سرکٹ کورٹ لاڑکانہ سے رہا کر دیا گیا۔ بھلا یہ کیا بات ہے؟ جن پر ایف آئی آر کٹی ان کو تو سرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ کی سرکٹ بینچ جو ہے لاڑکانہ میں، وہاں سے ان کو رہا کیا گیا۔ لیکن یہ قصہ کہانی تھی کیا؟ ان کو 14 ستمبر 2011 کو فیکٹری مالکان ارشد بہائی اور ان کے بھائی شاہد بہائی کو سرکٹ کورٹ یعنی ہائی کورٹ کی جو بینچ ہے، سرکٹ بینچ ہے لاڑکانہ میں، وہاں سے رہا کیا گیا اور ان کی 1 ہفتے کی بیل کی گئی۔ لیکن اس کے بعد وہ مستقل اس میں اضافے کے بغیر ہی آزاد اور چھپ چھپا کر کے گھومتے رہے، اور یہ قبل از گرفتاری بیل تھی، اور اس کے بعد یہ بیل جو ہے بس صرف گھنٹی بن کے رہ گئی، اور اس میں اب کہیں پہ بھی کچھ نہیں تھا۔ تو یہ کہنا کہ اس میں کیا سلسلہ تھا آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ایک انویسٹیگیشن رپورٹ جو اس کے فوراً بعد ایک رپورٹ سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی سلطان صاحب کے ساتھ، سلطان صاحب نے کی تھی، ایس ایس پی ویسٹ تھے یہ، انہوں نے یہ رپورٹ کی اور انہوں نے اس کیس کو جو ویسٹ کی کورٹ ہے وہاں پیش کیا، اور اخبار وہاں پہ چنا صاحب نے، جو عبداللہ چنا جسٹس عبداللہ چنا صاحب نے اس کیس کا فیصلہ یہ دیا کہ ان دونوں کی بیل جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دی اور کہا انہیں گرفتار کیا جائے۔ گرفتار کیوں نہیں ہوئے یہ بعد میں بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیس الطاف گروپ پر 2015 میں شفٹ ہوا، اور یہ واقعہ، یہ قتل و غارت گری، 260 مزدوروں کو زندہ جلائے جانے کی جو واردات ہے، یہ 2012 کی ہے، 11 ستمبر 2012 کی یہ رپورٹ ہے، وہاں ان کو جو ہے جلایا گیا۔ اس پورے کھیل میں ذرا چنا صاحب کی، عبداللہ چنا صاحب نے جو فیصلہ دیا وہ کس بنیاد پر دیا؟ تو سلطان صاحب تھے ایس ایس پی ویسٹ، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی اور انہوں نے کورٹ میں اس رپورٹ کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ارشد چنا اور شاہد چنا، وہ ارشد بہائی اور شاہد بہائی جو مالکان ہیں، ان کی جو بیل ہے، ان کی جو ضمانت ہے، اس کو ختم کر کے انہیں گرفتاری کے آرڈر دیے جائیں۔ اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود اس میں شامل نہیں ہیں اور دانستہ یہ شامل نہیں ہوئے، تو نادانستہ ہی طور پہ صحیح، لیکن قصوروار یہ تھے جن کی بیل جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور عبداللہ چنا صاحب نے
SSP سلطان صاحب کے کہنے پر اور ان کی رپورٹ کی بنیاد پر کہ اصل میں گیٹ کو بند کرنے کے احکامات. اچھا یہ تھا کیا؟ کتنے گیٹ تھے؟ 3 گیٹ تھے. اس 3 گیٹ میں سے 3 بند تھے اور 1 کھلے ہوئے تھے. اور بعد میں ان یہ جو آپ کے ارشد بہائی اور شاہد بہائی صاحب ہیں، انہوں نے اسے بند کرا دیا. دوستوں یہ ساری جو گیم تھا وہ چلتی رہی، اور اس گیم کی ایک رپورٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس آف انڈسٹری جہاں پہ اس وقت ایس ایم منیر صاحب وہاں کے سربراہ تھے، اس کا اس میں کردار تھا یا نہیں تھا، یہ لوگ سارے وزیر اعلیٰ سے بھی ملے، گورنر سے بھی ملے، گورنر ارشد تھے اس وقت، گورنر ارشد سے بھی ملے، اور یہ جا کر کے صدر پاکستان سے بھی ملے. اور لاڑکانہ سرکٹ بینچ کی کہانی اسی وقت شروع ہوئی جس نے ان کی ضمانت جو ہے وہ ختم کر دی. تو جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اس میں فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں جو آج بھی فیڈریشن کے BMG کے گروپ کے یعنی جو برسر اقتدار گروپ ہے اس کے صدر ہیں زبیر طفیل صاحب. زبیر طفیل صاحب حیات ہیں. زبیر ایس ایم منیر صاحب بھی اس پورے کام میں مصروف تھے، لیکن زبیر طفیل صاحب حیات ہیں. زبیر طفیل صاحب سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہوا کیا تھا. اس لیے کہ اب یہ بات اس لیے اتنی زیادہ ضروری ہو گئی ہے کہ یہ معلوم یہ کرنا ہے کہ جب سارا کچھ ختم کر دیا گیا تو وہ 260 لوگوں کا قاتل کون ہے، جس کی وجہ سے آج بھی ان کے گھرانے کے لوگ آنسوؤں آہوں دکھوں سے اور اپنا سینہ کوبی بھی کر رہے ہیں، اپنے آنسو بھی بہا رہے ہیں. آج کی ایک رپورٹ میں آپ کو بتاؤں اور آپ حیران رہ جائیں گے اس رپورٹ کو سن کے کہ وہ پاکستان جس کا پوری دنیا میں چرچا ہے، وہ پاکستان جو ورلڈ کپ کے ازبکستان کے کمنٹیٹر کے منہ سے نکلنے کے بجائے پاکستان نکل رہا تھا، دنیا کے 5 غریب ترین ممالک میں پاکستان 4تھے نمبر پہ ہے اور بھارت 5ویں نمبر پہ. جی بہت امیر ملک ہے، بہت اس کی معیشت اچھی. بھارت اور پاکستان کی عوام ایک ہی دوراہے پہ کھڑے ہیں. اب انہیں بھی چاہیے. تو بتا یہ رہا تھا کہ جب یہ ساری کہانی عبداللہ چنہ صاحب نے ان کی ضمانت کو ختم کر دی تو اس کے باوجود بھی ارشد بہائی اور وہ جو ان کے بھائی ہیں شاہد بہائی انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کہاں ہیں؟ اور انہیں بلانے کے لیے اگر امریکہ میں وہ ہیں تو امریکہ سے کہا جائے نا کہ آپ ڈاکٹر عافیہ کو بلا سکتے ہیں. یہ تو 260 لوگوں کے قاتل ہیں. اور بھی ہم نے امریکہ کو بہت سارے لوگوں کو پکڑ کے بھی دیا ہے، یہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں تو ہم نے ان کو دیا ہے. ان سے بھی یہ کہیں کہ یہ ارشد بہائی اور ان کے شاہد بہائی کو بلائیں اور ان کے خلاف جو عبداللہ چنہ صاحب نے ضمانت ختم کی تھی کہ ان کو گرفتار کیا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ یہ قصہ کہانی کیا ہو گئی تھی. کیا یہ اس ملک کے لوگوں کی جان اتنی ہی آسان ہے جس کو آپ جب چاہیں جدھر چاہیں اٹھا کے پھینک دیں؟ اس لیے آج بھی اس بات کی ضرورت ہے اور یہ گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر ضرور عمل کرے. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید اس خبر کے ساتھ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ آج گورنمنٹ آف سندھ کے پاس گندم ختم ہو گئی ہے اور آٹے کا بحران پیدا ہونے والا. اللہ حافظ. السلام علیکم.